بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، ہم نے آپ کے سامنے نماز میں داخل ہونے سے پہلے وضو کے طریقے کو بیان کیا تھا کہ وضو انسان کے لیے دو حیثیتوں کو رکھتا ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی. آج ہم آپ کے سامنے تکبیرۃ الاحرام کے بارے میں بیان کریں گے. تکبیرۃ الاحرام کیا ہے اور اسے تکبیرۃ الاحرام کیوں کہتے ہیں؟ مراجع نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اس کا ایک باطنی پہلو ہے، ایک اس کا ظاہری پہلو ہے. ظاہری پہلو کیا ہے؟ تمام مراجع لکھتے ہیں جب انسان تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، یعنی نماز میں داخل ہونے کے لیے اللہ اکبر، اس تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں. اس لیے کہ اگر انسان اس کے بعد نماز کو توڑنا انسان کے لیے حرام ہے، نماز کو باطل کرنا اس کے لیے انسان کے لیے، مؤمن کے لیے حرام ہے، اور اس کے ساتھ انسان نماز میں داخل ہو جاتا ہے، یہ رکن کی حیثیت رکھتی ہے. اگر کسی شخص نے تکبیرۃ الاحرام نہ کہی ہو اور وہ نماز میں داخل ہو جائے تو اس کی یہ نماز باطل ہے، یعنی گویا کہ نماز ہی نہیں. لیکن اس کا باطنی پہلو کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام یہ من کرتی ہے، یہ من کی تکبیر ہے، کیونکہ یہ انسان کو، بندے کو منع کرتی ہے کہ اللہ کے حرم میں اس کے ذہن میں کوئی چیز آئے. جب انسان نماز شروع کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے حرم میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب تکبیرۃ الاحرام کہہ لیتا ہے تو یہ تکبیر انسان کو منع کرتی ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی ایسی چیز، جب یہ اللہ کے حرم میں داخل ہو چکا تو اس کے ذہن میں کوئی چیز نہ آئے. کیوں؟ ہر وہ چیز جو خدا کے علاوہ ہے، حرم کبریا میں فنا کا حکم رکھتی ہے، فنا کا حکم رکھتی ہے. یہ تکبیر منع کرتی ہے کہ خدا کے ساتھ اس کی کبریائی میں کوئی شریک ہو، کوئی شریک ہو. اس کی ذات، یعنی جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی ذات اس سے بزرگ و برتر ہے کہ اس کو کسی حالت کے ساتھ، حالات میں مقید کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی ذات مقلب الحال والاحوال ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بزرگ و برتر ہے کہ اس کی وصف، خود انسان کا اس کی وصف بیان کرنا اس کی ذات کو احاطہ کر سکے. اس کے بعد جب انسان تکبیرۃ الاحرام کہہ لیتا ہے تو مکلف مؤمن ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، یعنی تکبیر کہنے کے وقت مومن ایسے تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر. تو یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی ہتھیلیوں کو قبلہ کے سامنے لے کر آئے، مقابل قبلہ قرار دے، یعنی ان کو بلند کرے اللہ اکبر، یا اس طرح سے کہے
ہتھیلیوں کو سکون میں اللہ اکبر یا اپنے انگلیوں کو یعنی اپنے انگوٹھوں کو کانوں کے ساتھ لگائے اور کہے اللہ اکبر۔ اچھا، یہ اٹھانے کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو خدا نے جس چیز کا بھی مالک بنایا ہے، یا جو چیز آئندہ خدا انسان کو آئندہ خدا اس کا مالک بنائے گا، یعنی ممکن ہے کہ بعد میں اس کا مالک بنائے، تو انسان اس طرح سے ہاتھوں کے اٹھانے سے، یعنی مکلف مؤمن اللہ کا بندہ جب ہاتھوں کو تکبیر کہتے ہوئے ایسے اٹھاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ پروردگارا، میرے ہاتھ، میری ہتھیلیاں ہر اس چیز سے خالی ہیں جن کا تو نے مجھے مالک بنایا ہے۔ پروردگارا، میں ان دنیا کی چیزوں کو پیچھے کی طرف پھینک چکا ہوں، پسے پشت ڈال چکا ہوں۔ مالک، اب میں تیرے حضور میں حاضر ہوں اس طرح سے کہ میری ہتھیلیاں صفر ہیں، خالی ہیں۔ اب میں ہوں اور تو ہے، میں نے خود کو تیرے سامنے حاضر کر دیا۔ یعنی اس وقت میں انسان اپنی جتنی بھی املاک ہیں، اس کی جائیداد ہے یا آئندہ اس کی جائیداد بنے گی، ان سب کو پیچھے ڈالتا ہے، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، ہر وہ جو اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ جب کہتا ہے اللہ اکبر، جو کچھ بھی دنیا میں ہے اور میرے لیے ہے، میں خدایا، چاہے وہ میرے رحم سے ہوں یا کسی طرح سے میرے رشتہ دار ہوں، میرا مال ہو، سب خدایا پیچھے ہے، میں خود تیرا ذلیل بندہ تیری درگاہ میں حاضر ہوں۔ اور جب انسان نماز پڑھنے کے وقت میں ایسے کرتا ہے تو خداوند متعال اس کو اس فعل پر پاداش دیتا ہے، جزا دیتا ہے۔ نمازی اس فعل کو چھوڑ دیتا ہے، چھوڑنے سے مراد اس سے گزر جاتا ہے، اور خداوند متعال اس نمازی کو اس کے بعد اس سے بھی افضل عطا کرتا ہے، اس سے بھی افضل، یہاں تک کہ یعنی تکبیرۃ الاحرام خدا اس کو جزا دیتا ہے، قیام خدا اس کو جزا دیتا ہے، قیام والی جزا تکبیرۃ الاحرام سے افضل ہے، اور اس کے بعد رکوع والی وہ قیام سے افضل ہے، یہاں تک کہ انسان یعنی مکلف مؤمن اللہ کا بندہ اس کے لیے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اب جب سجدے میں چلا جاتا ہے نمازی، تو یہ سجدے میں جانا یہ فنا کی حالت ہے، بندے کے لیے فنا کی حالت، کہ اب یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور ایک اور بھی ان ہاتھوں کو اٹھانے سے ایک اور بھی طرف، ایک دوسرے نقطے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ خدایا، میرا ہاتھ خالی ہے، میرے ہاتھ میں کوئی اقتدار نہیں، کوئی حکومت نہیں، حکومت صرف تیری ہے، حکومت صرف تیری ہے۔ اگر انسان ہاتھوں کو اپنے سینے کے مقابلے میں لے کے آئے تکبیر کہتے ہوئے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ حق قبلہ کی جانب ہے، اور اگر انسان اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کر آتا ہے، مومن اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے مقابلے میں لے کر آتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ حق خدا کی طرف، یعنی اس سے فوقیت رکھتا ہے، اس سے بلند ہے۔ ہمیں خداوند متعال، ہم جو ظاہری نماز پڑھتے ہیں، خداوند متعال ہمیں نماز کے رازوں سے آگاہی دے، تاکہ ہم اپنے معبود کی حقیقی اور معرفت کے ساتھ نماز اور
پڑھ سکیں اور اس کی عبادت کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔